دی میک ٹی وی کے معزز ناظرین خوش آمدید۔ جنرل اسلم بیگ نے اختلافات کے پیش نظر ایک 3 اسٹار جرنیل کو کور کمانڈر کوئٹہ تعینات کر کے اپنے تئیں کھڈے لائن لگا رکھا تھا۔ جنرل آصف نواز کے دور میں بھی یہ صورتحال برقرار رہی۔ 1993 کے آغاز میں وزارت دفاع نے ریٹائر ہونے والے فوجی افسروں کی فہرست جاری کی تو اس میں سر فہرست کور کمانڈر کوئٹہ کا نام تھا، لیکن 12 جنوری کو ایوان صدر سے موصول ہونے والی ٹیلی فون کال نے کایا پلٹ دی اور یہ فوجی افسر ریٹائر ہونے کی بجائے سپہ سالار کے طور پر منتخب کر لیا گیا۔ اس کا نام جنرل عبدالوحید کاکڑ ہے، جس نے کاکڑ فارمولے کے حوالے سے شہرت حاصل کی۔ مگر یہ کاکڑ فارمولہ کیا تھا، آج ہم اس پر بات کریں گے۔ میں ہوں میک اور آپ دیکھ رہے ہیں دی میک ٹی وی۔ آصف نواز کی موت کے بعد سینیورٹی کے اعتبار سے لیفٹیننٹ جنرل رحم دل بھٹی پہلے کور کمانڈر لاہور، لیفٹیننٹ جنرل محمد اشرف دوسرے، لیفٹیننٹ جنرل فاروق خان تیسرے، کوارٹر ماسٹر جنرل لیفٹیننٹ جنرل عارف منگش چوتھے، جبکہ کور کمانڈر کوئٹہ لیفٹیننٹ جنرل عبدالوحید کاکڑ 5ویں نمبر پر تھے۔ صدر غلام اسحاق خان نے وزیر اعظم نواز شریف کی رائے معلوم کیے بغیر ہی روداد خان کی مشاورت سے لیفٹیننٹ جنرل فاروق خان کو آرمی چیف بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ خبر وزیر اعظم سیکریٹریٹ پہنچی تو نواز شریف نے مستعفی ہونے کی دھمکی دی۔ ان کا یہ اصرار تھا کہ سینیورٹی کے اعتبار سے سر فہرست رحم دل بھٹی یا اشرف خان کو سپہ سالار بنایا جائے۔ صدر غلام اسحاق خان اپنے پہلے انتخاب سے دستبردار تو ہوئے، لیکن وزیر اعظم کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ ایک بار پھر سولو فلائٹ کرتے ہوئے جنرل عبدالوحید کاکڑ کو آرمی چیف بنانے کا اعلان کر دیا۔ عبدالوحید کاکڑ کے بارے میں تاثر تو یہ ہے کہ وہ غیر سیاسی جرنیل تھے۔ جنرل نے فوج کو سیاست سے دور رکھنے کی کوشش کی۔ انہوں نے ملٹری انٹیلیجنس اور ISI کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل اسد درانی کو محض اس لیے فوج سے نکال دیا کہ وہ بے نظیر بھٹو سے راہ و رسم بڑھانے کی خاطر اپنے دائرۂ کار سے تجاوز کر گئے، مگر اس غیر سیاسی سپہ سالار نے کاکڑ فارمولے کی گیند سے بیک وقت 2 وکٹیں کیسے اڑائیں، یہ کہانی دلچسپ ہی نہیں سبق آموز بھی ہے۔ نواز شریف کہہ چکے تھے کہ وہ ڈکٹیشن نہیں لیں گے۔ صدر غلام اسحاق خان کی جان 8ویں ترمیم کے طوطے میں تھی، اس لیے نواز شریف نے 8ویں ترمیم کے خاتمے کے لیے غوث علی شاہ کی سربراہی میں کمیٹی بنا دی۔ ایوان صدر نے اپنے مہرے آگے بڑھائے تو معروف بیوروکریٹ روداد خان کو اپوزیشن سے رابطوں کا ٹاسک دیا گیا۔ روداد خان ان دنوں رچرڈ راڈس کی ایک کتاب دی میکنگ آف دا اٹامک بام پڑھ رہے تھے۔ اسی مناسبت سے انہوں نے نواز شریف کی حکومت گرانے کے لیے لانچ کیے گئے آپریشن کا نام مین ہٹن پروجیکٹ رکھ دیا۔ صدر غلام اسحاق خان اور وزیر اعظم نواز شریف کے مابین تلخیاں اس قدر بڑھ گئیں کہ دونوں ایک دوسرے سے ملنے اور بات کرنے کے روادار نہ تھے۔ بے نظیر بھٹو جو لندن میں تھی، انہوں نے صورتحال کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے وکٹ کے دونوں طرف کھیلنے کا فیصلہ کیا۔ پیپلز پارٹی کا ایک وفد نواز شریف سے ملاقات کر کے انہیں ڈٹ جانے کا کہتا تو دوسرا وفد غلام اسحاق خان سے مل کر یہ یقین دہانی کرواتا کہ اپوزیشن جماعتیں صدر مملکت کی پشت پر کھڑی ہیں۔ کچھ تجزیے کے بعد پیپلز پارٹی نے اپنا وزن صدر غلام اسحاق خان کے پلڑے میں ڈال دیا۔ فاروق لغاری اور آفتاب شیخ نے کہا اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے نواز شریف کو گھر بھیج دینا چاہیے۔ صدر غلام اسحاق خان چاہتے تھے کہ پیپلز پارٹی نواز شریف کے خلاف قومی اسمبلی میں عدم اعتماد کی تحریک لے کر آئے، مگر پیپلز پارٹی کا اصرار تھا کہ صدر مملکت 58(2)B کی تلوار سے نواز شریف کا سر قلم کر دیں۔ صدر غلام اسحاق خان کو یہ پیشکش بھی کی گئی کہ اسمبلیاں تحلیل کرنے کی صورت میں انہیں معقول تعداد میں ارکان اسمبلی کے استعفے بھجوا دیے جائیں گے۔ نواز شریف نے سیاسی حکمت عملی کے تحت پسپائی اختیار کرتے ہوئے 14 اپریل 1993 کو ایوان صدر میں غلام اسحاق خان سے ملاقات کی تاکہ بند گلی سے نکلنے کا راستہ تلاش کیا جا سکے۔ دونوں طرف اختلافات کی برف نہ پگھل سکی اور ملاقات ناکام ہو گئی، مگر ستم بالائے ستم یہ ہوا کہ ایوان صدر نے ایک پریس ریلیز کے ذریعے اس ملاقات کو ایسا رنگ دے دیا جیسے وزیر اعظم کو ایوان صدر طلب کر کے نہ صرف ان کی سرزنش کی گئی بلکہ وضاحت بھی طلب کی گئی۔ یہ سب کی نواز شریف پر اونٹ کی کمر پر آخری تنکا ثابت ہوئی اور نواز شریف نے بغاوت کا علم بلند کرنے کا اعلان کر دیا۔ روداد خان، جن کا شمار اس کہانی کے اہم ترین کردار میں ہوتا ہے، وہ 17 اپریل کو اپنے بیٹے جاوید خان کے ہمراہ آرمی چیف سے ملنے GHQ گئے، جہاں جنرل عبدالوحید کاکڑ اور ان کی اہلیہ یاسمین
ان کے منتظر تھے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے درخواست ہے نیچے نظر آنے والے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر دیں اور ساتھ نظر آنے والی بیل آئیکن کی گھنٹی کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ تک ہی پہنچے۔ اس وقت شام کے 7:25 ہو رہے تھے۔ وزیر اعظم نواز شریف نے 7:30 بجے قوم سے خطاب کرنا تھا۔ جنرل کاکڑ نے کہا پہلے وزیر اعظم کا خطاب سن لیں پھر کھانا کھائیں گے، مگر نواز شریف کی تقریر سن کر دونوں کی بھوک اڑ گئی۔ نواز شریف نے دھاڑتے ہوئے کہا وہ جو جمہوریت کے نگران اور وفاق کی علامت سمجھے جاتے ہیں وہ بدبودار سیاست کے ذریعے میرے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں، دباؤ ڈالا جا رہا ہے، مگر میں نہ تو استعفیٰ دوں گا، نہ اسمبلیاں تحلیل کروں گا اور نہ ہی ڈکٹیشن لوں گا۔ غیر جانبداری اور سیاست میں عدم مداخلت کا تقاضا تو یہ تھا کہ جنرل عبدالوحید کاکڑ اس محاذ آرائی سے لا تعلقی اختیار کرتے، مگر انہوں نے روداد خان کے ذریعے صدر غلام اسحاق خان کو پیغام بھیج دیا کہ صدر مملکت آئینی اختیارات کے تحت اسمبلیاں توڑ کر نواز شریف کا سر قلم کرنا چاہیں تو انہیں فوج کی مکمل تائید حاصل ہوگی۔ روداد خان نے ایوان صدر کا رخ کیا تو انہیں بتا دیا کہ شطرنج کی بازی کے سب ہاتھی گھوڑے ان کے پاس ہیں۔ صدر غلام اسحاق خان کی حیثیت سیاسی شطرنج کی بساط پر ایک مہرے کی مانند تھی، مگر انہوں نے کسی ماہر کھلاڑی کی مانند ترب کا پتہ پھینک کر پانسا پلٹنے کا فیصلہ کر لیا۔ اگلے روز یعنی 18 اپریل کو ناخلف وزیر اعظم کو گھر بھیجنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ انہوں نے اسی شخص کے ذریعے خفیہ پیغام بھیجا کہ ناخلف وزیر اعظم کو گھر بھیجنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ یوں 3 سال کی مختصر مدت میں دوسری مرتبہ عوامی مینڈیٹ کو 58(2)B سے بلڈوز کرتے ہوئے حکومت توڑ دی گئی۔ 9 بجے کے خبرنامے میں حکومت کی کارکردگی اور خدمات بیان کی جا رہی تھی، مگر کچھ دیر بعد صدر غلام اسحاق خان کا قوم سے خطاب نشر ہوا تو نواز شریف سابق وزیر اعظم ہو چکے تھے۔ غلام اسحاق خان نے قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا میرے عزیز ہم وطنوں السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے عرصہ دراز سے وطن عزیز میں تشویش، بے چینی اور بے یقینی کی انتہائی کربناک صورتحال پائی جا رہی ہے۔ میرا دل انتہائی دل سوزی مگر حد درجہ صبر کے ساتھ ساری صورتحال کا ناقدانہ جائزہ لیتا رہا ہوں۔ کئی بار میری تشویش صبر کے آخری حدوں کو چھونے لگی، مگر میں نے ملک کے وسیع تر مفاد میں اور اس امید پر کہ بالآخر دانش اور اعتدال کی قوتیں غالب آ جائیں گی، احتیاط کی راہ اپنائے رکھی۔ مگر اس کا کیا علاج کیا جائے؟ اقتدار کی ہوس میں ملک کی بہترین مفادات کو داؤ پر لگانے والے اور وارننگ ملنے کے باوجود تباہ کن روش سے ہٹنے پر تیار ہو گیا اور انہوں نے اپنی اصلاح اور حالات کی درستگی کے لیے اقدامات کرنے کی بجائے ملک کو ایک انتہائی سنگین بحران سے دوچار کرنے کی کوشش کی۔ ان کی ہٹ درمی اور عاقبت نااندیشی کا کچھ انداز آپ کو سابق وزیر اعظم کی کل کی تقریر سے ہو گیا ہوگا۔ نواز شریف نے سپریم کورٹ کی زنجیر عدل ہلانے کا فیصلہ کیا اور صدارتی حکم نامے کے خلاف اپیل دائر کر دی، جس پر چیف جسٹس نسیم حسن شاہ کی سربراہی میں فل کورٹ بینچ تشکیل دے دیا گیا۔ سپریم کورٹ نے ماضی کی روایات کے برعکس صدارتی حکم نامے کو کالعدم قرار دیتے ہوئے 26 مئی 1993 کو نواز شریف کی حکومت اور اسمبلیاں بحال کر دیں۔ 11 میں سے 10 ججوں نے اکثریتی فیصلے سے اتفاق کیا، جبکہ سندھ سے تعلق رکھنے والے جج جسٹس سجاد علی شاہ نے اختلافی فیصلے میں علاقائی تعصب کو ہوا دے کر ایک ناپسندیدہ روایت قائم کر دی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جسٹس سجاد علی شاہ نے دیگر جج صاحبان کو تو یہ طعنہ دیا کہ 11 میں سے 7 جج صاحبان وہی ہیں جنہوں نے بے نظیر حکومت کی برطرفی کے خلاف اپیل سنی اور اس صدارتی اقدام کو جائز قرار دیا، مگر وہ یہ بتانا بھول گئے کہ انہوں نے بھی اپنی سابقہ رائے سے رجوع
کیا۔ انہوں نے 1990 میں بے نظیر کی حکومت برطرف کرنے کے صدارتی اقدام کو اپنے اختلافی نوٹ میں ناجائز قرار دیا، جبکہ اب اختلافی نوٹ میں صدارتی حکم نامے کو جائز قرار دینے پر مصر تھے۔ جسٹس سجاد علی شاہ نے اپنے اختلافی نوٹ میں لکھا، بظاہر یوں لگتا ہے کہ آرٹیکل 58(2)B کی قربان گاہ میں 2 سندھی وزیر اعظم قربان کر دیے گئے، مگر جب پنجابی وزیر اعظم کی باری آئی تو پانسا پلٹ دیا گیا۔ انصاف کا تقاضا تو یہ تھا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے پر صدر غلام اسحاق خان شکست تسلیم کر لیتے اور استعفیٰ دے کر گھر چلے جاتے، مگر فوج کی شاباشی سے محلاتی سازشوں کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا۔ نواز شریف کی بطور وزیر اعظم واپسی ہوئی تو پنجاب اور خیبر پختونخوا کی حکومتیں ان کے ہاتھ سے نکل چکی تھیں۔ پنجاب میں منظور وٹو وزیر اعلیٰ جبکہ چودھری الطاف حسین گورنر کے طور پر متمکن ہو چکے تھے۔ پنجاب اسمبلی کی تحلیل کے خلاف ایک بار پھر سپریم کورٹ سے رجوع کیا گیا۔ 28 جون کو لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب اسمبلی بحال کرنے کا حکم دے دیا، مگر عدالتی حکم نامے کے 7 منٹ بعد میاں منظور وٹو کی سفارش پر وفاق کے نمائندے چودھری الطاف حسین نے ایک بار پھر اسمبلی توڑ دی۔ نواز شریف نے گورنر کی تبدیلی کے لیے ایوان صدر سے رجوع کیا، مگر وہاں سے کوڑا جواب مل گیا، جس پر قومی اسمبلی میں ایک قرارداد پیش کر کے پنجاب کا انتظام سنبھالنے کی کوشش کی گئی اور میاں اظہر کو ایڈمنسٹریٹر مقرر کر دیا گیا۔ مگر جب ان احکامات پر عمل درآمد کا وقت آیا تو افواج پاکستان کے سپہ سالار جنرل عبدالوحید کاکڑ نے رینجرز کو وفاقی حکومت کے احکامات پر عمل درآمد سے روک دیا۔ صورتحال اس قدر کشیدہ ہو گئی کہ جنرل عبدالوحید کاکڑ کو 10ویں محرم کے دن یعنی 1 جولائی 1993 کو کور کمانڈر کانفرنس بلانا پڑی۔ کور کمانڈرز سے مشاورت کے بعد جنرل کاکڑ نے ایک بار پھر روداد خان سے ملاقات کی اور انہیں بتایا کہ فوجی قیادت کے نزدیک اس مسئلے کا حل یہی ہے کہ نواز شریف صدر مملکت کو اسمبلیاں تحلیل کرنے کی سفارش کرے، حکومت توڑ دی جائے، نواز شریف ہی عبوری وزیر اعظم کے طور پر کام کرتے رہیں گے اور نئے سرے سے الیکشن کروائے جائیں۔ جب صدر غلام اسحاق خان اور نواز شریف کو اس فارمولے سے آگاہ کیا گیا تو میڈیا کو اس کی بھنک پڑ گئی اور اگلے روز اخبار میں خبر چھپ گئی کہ آرمی چیف وزیر اعظم پر دباؤ ڈال رہے ہیں۔ جنرل کاکڑ نے اس خبر کی اشاعت پر خفگی کا اظہار کیا اور وزیر اعظم سے کہا اس کی تردید جاری کی جائے۔ ڈاکٹر صفدر محمود جو اس وقت سیکرٹری اطلاعات تھے، انہیں یہ ٹاسک دیا گیا کہ ISPR سے مل کر وضاحتی بیان جاری کروائیں۔ جب اپنی مرضی کا بیان جاری نہ کروا سکا تو حکومت نے ایک الگ وضاحتی بیان جاری کر دیا۔ اخبارات کو کہا گیا کہ اس پریس ریلیز کو مین خبر کے طور پر لگایا جائے اور ISPR کی خبر ٹیل کر دی جائے، اور پھر ایسے ہی ہوا۔ اس دوران بے نظیر بھٹو اور دیگر اپوزیشن رہنما صورتحال کی نزاکت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسلام آباد کا محاصرہ کر کے حکومت گرانے کا منصوبہ کر رہے تھے۔ 5 جولائی کو اپوزیشن کی کل جماعتی کانفرنس ہوئی۔ اس میں اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کا اعلان کر دیا گیا۔ کاکڑ فارمولے کی گیند سے بروقت 2 وکٹیں گرانے کا وقت آن پہنچا تھا۔ سمیع الحق کی قیادت میں ایک وفد نے ثالثی کرانے کی کوشش کی اور اس دوران وزیر اعظم نواز شریف کی صدر غلام اسحاق خان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا، آپ چاہتے ہیں میں 2.5 سالہ حکومت قربان کر دوں اور آپ خود باقی ماندہ 4 ماہ بھی قربان کرنے کو تیار نہیں۔ اس پر طے ہوا کہ نواز شریف اور صدر غلام اسحاق خان دونوں ہی استعفیٰ دے کر گھر چلے جائیں گے۔ 18 جولائی 1993 کو آرمی چیف جنرل عبدالوحید کاکڑ، DG ISI لیفٹیننٹ جنرل جاوید اشرف قاضی، کور کمانڈر پنڈی، لیفٹیننٹ جنرل غلام محمد، صدر کے معاون روداد خان اور وزیر اعظم کے معاون لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالمجید ملک کی موجودگی میں وزیر اعظم نے اسمبلیاں تحلیل کرنے کی سفارش کی۔ صدر غلام اسحاق خان نے یہ سفارش قبول کرنے کے بعد استعفیٰ دے دیا اور یوں کھیل ختم ہو گیا۔ کھیل ختم ہو چکا تو ان مہروں کو سمیٹنے کا خیال آیا جنہیں بادشاہ کا محاصرہ کرنے کا ٹاسک دیا گیا تھا۔ عبدالوحید کاکڑ نے بے نظیر بھٹو کو ٹیلی فون کیا اور انہیں اسلام آباد لانے کے لیے ایک خصوصی فوجی طیارہ لاہور ایئرپورٹ پر موجود ہے۔ بے نظیر اپنے شوہر آصف زرداری کے ہمراہ GHQ پہنچی تو عبدالوحید کاکڑ نے تمہید ماندے بغیر پوچھا، آپ لانگ مارچ کیوں کرنا چاہتی ہیں؟ بے نظیر نے کہا، تاکہ ملک میں از سن نو انتخابات کے لیے دباؤ بڑھایا جائے۔ جنرل کاکڑ نے کہا
آپ لانگ مارچ ختم کر دیں، اثر نو انتخابات کروانا ہماری ذمہ داری ہے، اور میں آپ کو اس کی گارنٹی دیتا ہوں۔ محترمہ نے کوئی بات کہے بغیر موبائل پر کوئی نمبر ملانا شروع کر دیا تو جنرل کاکڑ نے پوچھا، یہ آپ کسے فون کر رہی ہیں؟ محترمہ نے مسکراتے ہوئے کہا، اپنی پارٹی قیادت کو لانگ مارچ کی تیاریاں روک دی جائیں۔ کاکڑ فارمولے کے بعد نگران وزیر اعظم کا انتخاب کیسے ہوا، نئی حکومت کے ساتھ جنرل کاکڑ کے تعلقات کیسے رہے، اس پر بات ہوگی اگلی قسط میں۔